الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ بڑا بابرکت نام ہے۔ اللہ کا نام یہ بڑا بابرکت نام ہے۔ اللہ کے نام میں حلاوت، اللہ کے نام میں مٹھاس، اللہ کے نام میں دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھپا کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نام میں سکون ہے۔ جب انسان بے چین ہوتا ہے تو کوئی دوا گولی اس کی بے چینی کو دور نہیں کر سکتی، کوئی انجیکشن سلائن اس کی بے چینی کو دور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایسا پاورفل ہے کہ انسان کی ساری پریشانیاں، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتے۔ یہ ہے اللہ کے نام کی برکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو وہ کس لیے بھیجا ہے؟ وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنا ذکر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے نام کا پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات میں اللہ کے نام کا بول بالا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ پیار سے سمجھا رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اب کثرت کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرما دیا، تین حالتیں انسان کی ہوتی ہے، تین حالتیں ہوتی ہے۔ ایک تو انسان کھڑا ہوا ہوگا، ایک تو بیٹھا ہوا ہوگا یا لیٹا ہوا ہوگا۔ تو انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہے۔ تو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر کے۔ تو تین ہی حالتیں انسان کی ہو سکتی ہے بھائی، ایک تو چلے گا کھڑے رہے گا، ایک تو بیٹھا ہوا ہوگا، ایک تو لیٹا ہوا ہوگا، اور کوئی حالت ہے کیا؟ ارے تین حالتوں کے علاوہ کوئی حالت ہے نہیں۔ تو کہہ رہے کہ اللہ نے ایک جگہ کہا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، پھر دوسرے جگہ اللہ نے فرمایا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کثرت کس کو کہتے ہیں؟ کتنی مرتبہ ذکر کرنا ہے؟ کتنے لاکھ مرتبہ ذکر کرنا ہے؟ کتنا ذکر کرنا ہے؟ تو اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو کھڑے
کھڑے بیٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے لیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے، وہاں پر بڑا ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ ذکر کرنے کے اوپر بڑا ثواب ملے گا. ذکر کی کوئی حد متعین نہیں ہے بھائی، نماز کی حد متعین ہے کہ آپ کو جمعے کی اتنی پڑھنا ہے، فجر کی اتنی پڑھنا ہے، ظہر کی اتنی رکعت پڑھنا ہے، عصر کی اتنی رکعت پڑھنا ہے، مغرب عشاء یہ نماز جو ہے اتنی رکعت پڑھنا ہے، اور عیدین کی نماز اتنی رکعت پڑھنا ہے. لیکن ذکر کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اتنا ہی ذکر کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی کوئی حد متعین نہیں کی ہے. نماز کے لیے تو وضو کا ہونا شرط ہے. کیا؟ طہارت کا ہونا شرط ہے. بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. زکات دیں گے تو زکات کے لیے مالدار ہونا شرط ہے. حج کریں گے، حج کے لیے مالدار ہونا شرط ہے. روزہ رکھیں گے تو روزہ صبح سے شام تک ہوگا. حج جو ہے اس کے بھی مخصوص ایام ہیں، اتنے دنوں کے اندر حج ہوگا. سال گزرنے کے بعد میں زکات دینی پڑے گی. نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھنی پڑے گی. ساری عبادتوں کا وقت متعین ہے، لیکن حد متعین ہے. لیکن ذکر ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے. اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں ذکر کر سکتے ہیں، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کر سکتے ہیں، اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں ذکر کر سکتے ہیں، اگر آپ سواری پر ہیں ذکر کر سکتے ہیں، اگر آپ ایروپلین میں ہیں ذکر کر سکتے ہیں، اگر آپ مستری کام کر رہے ہیں، کھاپی چلا رہے ہیں، گولے سے لیول دیکھ رہے ہیں، آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں، کھیت میں پانی دے رہے ہیں، دکان میں پوڑی باندھ رہے ہیں، آپ کپڑوں کی دکان پر ہیں، آپ کرانہ دکان پر ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کہیں پر بھی ہیں، لیکن آپ کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے. اگر ہم مستری کام کرتے ہیں اس میں بھی اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دے گا. اگر کھیت میں پانی دیتے ہیں وہاں پر بھی اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دے گا. اگر گاڑی چلاتے چلاتے آپ جو ہے ہینڈل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن ذکر تو کر سکتے ہیں، ذکر تو کر سکتے ہیں. ہر حالت میں اگر انسان ذکر کرنا چاہے تو ذکر کر سکتا ہے. ذکر کی کوئی حد نہیں ہے. اور کتنی مٹھاس ہے ذکر میں. ذرا آپ ٹینشن میں باہر سے آئیے اور اللہ کے گھر میں بیٹھیے، تھوڑی دیر ذکر کیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اگر آپ کو آگے کے جملے یاد نہیں ہے بس اتنے ہی کہہ دیجئے یا حی یا قیوم، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ پڑھیں گے، ایک تسبیح پڑھیں گے، ٹینشن آپ کا دور ہو جائے گا. ایک بت پرست یا صنم کہہ کر بت کی پوجا کر رہا تھا. 70 سال ہو گئے بت کی پوجا کر رہا ہے، یا صنم اے بت، لیکن کوئی آواز نہیں آئی. ایک مرتبہ غلطی سے آگ لگ رہی ہوگی، غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد. کیا نکلا؟ یا صمد، اے بے نیاز ذات، اے اللہ. یا صمد، اے وہ ہستی جو بے نیاز ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے. 70 سال سے کہہ رہا تھا یا صنم، ایک مرتبہ غلطی سے نکل گیا یا صمد، ایک مرتبہ نکل گیا. اوپر سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی. بتائیے غلطی سے اللہ کا نام نکل گیا، اللہ نے اس کو یاد کر لیا، اللہ نے لبیک کہہ دیا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم تو ایمان والے ہیں. اگر اللہ کو یاد کریں گے ہر حالت میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت کے وقت میں، ہر بیماری کے وقت میں، ہر وقت ہم بھی اور ہمارے گھر کا ہر ایک فرد
اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے، اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے۔ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر جتنی کائنات ہے، روئے زمین پر ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، صرف ایک اللہ کا نام باقی رہے گا، ایک اللہ کا نام باقی رہے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نام میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، اللہ کے نام میں ایسا پاور ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے، نام لیتے 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 اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کو سکون اور چین ملتا ہے۔ اللہ والے خانقاہوں کے اندر، آج خانقاہوں کو ہم کوئی بھاؤ نہیں دیتے۔ بہت سارے ساتھی تو کہتے ہیں، پہلے میں سنا کرتا تھا، کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی بیعت ہو جاؤ، بھائی بیعت ہو جاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو تبلیغ سے بیعت ہو گئے۔ کیا تبلیغ کوئی شیخ ہے کہ تم تبلیغ سے بیعت ہو گئے؟ ارے تبلیغ کے بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے بزرگان دین، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے اکابرین، یہ بڑے بڑے اللہ والوں سے بیعت تھے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کیا یہ دعوت و تبلیغ کے بڑے نہیں تھے؟ یہ بھی بیعت تھے، یہ بھی بیعت تھے۔ ہمارے جتنے اکابرین تھے، یہ سارے کے سارے ان کا تعلق اللہ والوں سے جڑا ہوا تھا۔ تو اللہ والے کیا بتلاتے ہیں؟ اللہ والے یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نام کی ضربیں لگاؤ، اللہ کے نام کی ضربیں لگاؤ، ان مردہ دلوں کو زندہ کرو۔ یہ مردہ دل زندہ ہوں گے، مردہ دل زندہ ہوں گے، اللہ کے نام سے زندہ ہوں گے، اللہ کے نام سے زندہ ہوں گے۔ اللہ کے نام میں ایسا پاور، ایسی اسپرٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دلوں کو تازگی ملتی ہے، دل جو ہے تو زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ دل کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نام میں تاثیر ہے۔ ایک بادشاہ کا لڑکا بیمار ہو گیا، اس کے پیٹ میں سوتے جم گئے، بیمار ہو گیا، تو وہاں پر غالباً حکیم جادی نوز بھی آئے اور ایک اللہ والے بھی وہاں پہنچے۔ اللہ والے تو کیا ہے، تسبیح ہاتھ میں، اب ان کے پاس انجیکشن تھوڑی رہتا، ان کے پاس کوئی موجود تھوڑی رہتا، وہ تو کیا ہے، دوسری ٹیبلٹ دیتے ہیں، وہ اللہ کے نام کی ٹیبلٹ دیتے ہیں، وہ اللہ کے نام کا سلائن دیتے ہیں، وہ اللہ کے نام کا انجیکشن دیتے ہیں۔ وہ اللہ والے تسبیحات میں تھی، آج تسبیحات میں رکھنے والوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تم کو پاگل اور دیوانہ کہنے لگے۔ کیا ایک مرتبہ پڑھنے سے پاگل ہو جائے گا کہ انسان؟ کوئی پاگل کہے گا؟ رات دن کوئی کھیت میں کام کرتا ہے، رات دن نائٹ بھی کرتا ہے، مستری کام کر رہا ہے، نہیں میری بیٹی کی شادی آ گئی، میرے کو پیسے کمانا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں جب وہ راستے سے جاتا نا دیوانہ، تو کیا کہتے ہیں، کام کا دیوانہ ہے یہ، کیا کا دیوانہ ہے، کام کا دیوانہ ہے یہ۔ اگر کوئی 4 مہینے چلے زیادہ لگاتا ہے یا مدرسے میں زیادہ پڑھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ پڑھنتو ہے، کیا ہے، زیادہ پڑھنے والا ہے، یہ زیادہ کام میں لگا ہوا ہے، یہ تو کام کا دیوانہ ہے، یہ تو پڑھائی کا دیوانہ ہے، یہ تو تو اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی کام کر لے اس کو دیوانہ نہیں کہتے، ایک مرتبہ کوئی ایک تسبیح پڑھ لے اللہ کے نام کی اس کو دیوانہ نہیں کہتے۔ دیوانہ تو اس کو کہا جاتا ہے ہر وقت اور زور زور سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں ارے یہ تو اللہ کا دیوانہ ہے۔ تو حدیث میں کیا کہا گیا کہ تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تم کو کیا کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے۔ تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ خانقاہوں کو ہم معمولی نہ سمجھے، یہاں اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کا نام لینے والے رہتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کیا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ اللہ والے ہیں جو ذکر فکر کراتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر
کثرت سے کرنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اور ذکر بھی سیکھنے کی چیز ہے، اللہ والوں کے پاس میں بیٹھ کر، اللہ والوں کی خانقاہ میں جا کر، اللہ والوں کے سامنے بیٹھ کر کے یہ چیزیں ہم کو حاصل ہوگی۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ، میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا اللہ نے نوازا تھا یہ؟ اللہ والوں کے پاس میں جب انسان جاتا ہے، ذکر کو سیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا کرتا ہے؟ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہم کو کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جماعت میں 3 تسبیحات بتلائی جاتی ہے۔ 3 تسبیحات ذکر کی آخری حد نہیں ہے، وہ تو ذکر پر لانے کے لیے ہے۔ کیا کے لیے ہے؟ ذکر پر لانے کے لیے ہے۔ 3 تسبیحات کی پابندی، 3 تسبیحات کی پابندی ذکر پر لانے کے لیے ہے۔ اور بیچ میں چل رہا تھا کہ 10 صورتیں جماعت والوں کو حفظ کراؤ تاکہ اماموں کو نکالنا مسجدوں سے آسان ہو جائے۔ جی میری بات آپ کو غلط لگے گی۔ 10 صورتیں اپنی نماز درست کرنے کے لیے تو بہتر ہے، 10 صورتیں اپنی نماز درست کرنے کے لیے نہیں بولے امام کی غیر حاضری میں یہ نماز پڑھائے گا، اور اگر ہمارا بس چلے گا تو ہم اماموں کو نوکری سے نکال کر اس کو امام بنا دیں گے، کیونکہ 4 مہینے چلنے میں یہ مفتی بن کر کے آ گیا ہے۔ کیا بن کر کے آ گیا ہے؟ مفتی بن کر کے آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کو درست کرانا بہت اچھی بات ہے، 10 صورتیں نہیں، پورا قرآن حفظ کرنا ہے، پورے قرآن کو صحیح کرنا ہے، لیکن نیت تو صحیح رکھو۔ چھان بین کر لینا، اس جو میں نے یہ پوائنٹ جو بیان کیا نا، اس کے بارے میں ذرا تحقیق کرنا۔ بہت ساری مسجدوں میں ایسا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اماموں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، خیر کہاں سے کہاں میں بھی چلا جاتا ہوں۔ حضرت تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ذکر، اللہ کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو۔ صبح شام کی جو تسبیحات جماعت میں بتائی جاتی تھی وہ آخری حد نہیں ہے، وہ تو ذکر پر لانے کے لیے تھا۔ اس لیے تھا ذکر پر آ جائے امت، لیکن ہم 4 دن جماعت میں سے آنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں کی تسبیح نہیں چھوٹتی، لیکن جو غائب ہوتے تو پھر تسبیح تو کیا ٹوپی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ 8 دن تک تو امام کی بھی ناک میں دم، اور 8 دن 10 دن کے بعد میں پھر ایسے غائب ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹو پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام میں ایسی مٹھاس رکھی ہے، ایسی تاثیر رکھی ہے۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرما دیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ غور سے سنو، کان کھول کر کے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اگر کسی کو نیند نہیں آتی، درود شریف کا ورد کرے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، سو جائے، انشاءاللہ اس کو کیا آ جائے گی؟ نیند آ جائے گی۔ تو اللہ کے نام میں، درود پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا ذکر۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جب پڑھتے تھے، پڑھنے کے زمانے میں کوئی مسئلہ اٹک گیا، اب استاد نے سمجھا ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، تو ساتھیوں نے کہا بھائی آپ تکرار کرتے ہیں، اس لیے جلدی سے سمجھ کر آ جانا تاکہ سبق ہمارا یاد ہو جائے۔
اب فجر پڑھتے سے سوچے کہ چلو حضرت کے پاس میں جاؤں گا، لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فوراً فجر پڑھ کر اپنے روم میں چلے گئے، اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد اندر سے کنڈی لگا دی اور وہاں اللہ کا ذکر کرنے لگے، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ تو ان کو بھی آواز آ رہی تھی۔ اب یہ پہنچے گیٹ کے پاس، دیکھا کہ دروازہ بند ہے، سردی کا زمانہ ہے، تو اپنے نفس کو انہوں نے کیا ہے سزا دی۔ پہلے تو کہا کہ بھئی تم نے سستی کی، نفس سے کہہ رہے تم نے سستی کی، تم نے کیا کی؟ سستی کی، نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہے چلو اب سردی میں کھڑے ہو جاؤ، باہر ہی کھڑے رہے۔ پھر حضرت نے دروازہ کھولے، حضرت ادھر ذکر کر رہے تھے اور مزہ ان کو آ رہا تھا، اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں چیزیں ساتھ میں رکھی ہے، علم اور ذکر، علم اور ذکر۔ ذکر بھی سیکھ کر کے کرنا ہے، ذکر بھی کیا کرنا ہے؟ سیکھ کر کے کرنا ہے۔ علم بھی ضروری ہے اور ذکر بھی ضروری ہے۔ گاڑی جو ہے نا دو پہیوں سے چلتی ہے، ایک کا پیچھے کا ٹائر پنچر اور دوسرے میں ہوا بہت زیادہ، گاڑی چلے گی؟ گاڑی چلے گی نہیں۔ اگر کوئی بیٹھے گا تو اتر جاؤ، یہ بھی اتر جائے گا، وہ بھی اتر جائے گا، ارے گاڑی پنچر ہے۔ گاڑی کیا ہے؟ پنچر ہے۔ تو گاڑی جو چلتی ہے دو پہیوں سے چلتی ہے، تو یہ گاڑی بھی جو ہے تو ہماری گاڑی چلے گی، یہ دو پہیوں سے چلے گی، علم اور ذکر سے چلیں گی۔ اور علم کہاں سیکھیں گے؟ ہم مدارس میں جا کر کے سیکھیں گے، علماء کے پاس میں جا کر کے سیکھیں گے۔ اور ذکر کہاں سیکھیں گے؟ اللہ والوں کے پاس میں جا کر کے سیکھیں گے، یعنی خانقاہوں کے اندر ذکر سیکھیں گے۔ ہر چیز کے کچھ ماہر ہوتے ہیں، موٹر میکینک چولہے کے بعد اماں کے پاس میں بیٹھ کر انجینئر بن گیا، بولے کہاں بن گیا؟ اماں کے پاس میں بیٹھ کر انجینئر بن گیا، وکیل بن گیا، LLB جج بن گیا، کہاں بنے؟ بولے وہ چولہے کے بعد یونیورسٹی میں نہیں گئے اپن، اتنا ذہین ہے بولے میرا، ساری کتابیں لا لیا، بس اماں کو پوچھتا تھا آنسر جواب سوال سب اماں سے بولے میں نے حل کر لیے۔ تو کبھی سنے کیا آپ نے کوئی موٹر میکینک بن گیا؟ ہاتھ کالے کیے بغیر کوئی موٹر میکینک بن نہیں سکتا، ہاتھ کالے کیے بغیر کوئی موٹر میکینک بن نہیں سکتا، کوئی انجینئر بن نہیں سکتا۔ یونیورسٹی میں، کالج میں ماہرین کے پاس جانا پڑے گا، تب جا کر کے جو ہے تو وہ کیا بنے گا؟ ماہر بنے گا۔ ایسے ہی جو ہے علم سیکھنے کے لیے مدارس میں جانا پڑے گا، اور ذکر سیکھنے کے لیے اللہ والوں کے پاس میں جانا پڑے گا، تبھی جا کر کے کیا ہے علم بھی سیکھ سکتا ہے اور ذکر بھی سیکھ سکتا ہے۔ نوازوں سے نہ کتابوں سے نظر سے پیدا، نوازوں سے نہ کتابوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ والوں کی خدمت میں جانا پڑے گا، تب جا کر کے جو ہے ہماری زندگیوں میں دین آئے گا۔ تو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کرنے والا اور ذکر نہیں کرنے والا، ان دونوں کی مثال دی، اور فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندے کے جیسی ہے اور ذکر نہیں کرنے والے کی مثال مردے کی طرح ہے۔ تو ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ کا کتنا ذکر کر رہے ہیں، کتنا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کی کوئی حد متعین نہیں ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہم کتنا کر رہے ہیں ذرا ہم دیکھیں تو صحیح۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہاں کھڑے تھے؟ گیٹ کے باہر، علم حاصل کرنے کے لیے گئے، حضرت سے پوچھنے کے لیے۔ حضرت نے دروازہ کھولا، حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ اتنی سردی کے موسم میں تو کیا ہے ایک دم کانپ رہا تھا، لیکن حضرت جب باہر نکلے اللہ کے نام کی برکت، حضرت کے اندر ایسی گرمی آئی ہوئی تھی کہ حضرت کی پیشانی سے سردی کے زمانے میں پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اور جب حضرت سے میں نے سوال کیا یہ مسئلہ میرے سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت نے کیا کیا؟ سمجھانا شروع کیا۔ اللہ کے نام کی تاثیر، اللہ کے نام کی برکت، عجیب ماحول تھا اس وقت کا، ماحول عجیب تھا ان کا۔ سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آئی بولے میرے بات۔ پھر میں نے کہا، دل میں سوچا کہ حضرت تھوڑا نیچے اترو نا،
ایسے بھاری الفاظ میں ایسے معنی اللہ کا ذکر کر کے آئے تھے نا. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے, پڑھتا ہے, تو اللہ کی طرف سے علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں, اللہ کی رحمتیں برستی ہے. حضرت تھانوی نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات, پھر دوبارہ سمجھا تو کچھ سمجھ میں آیا, کچھ ترجمہ سمجھ میں آیا, مطلب ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر سمجھانے لگے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابھی رہنے دو, بات میں سمجھ لینا, ابھی جو ہے میری کیفیت بڑی عجیب ہے, ابھی میں تم کو سمجھاؤں گا تو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے. تو میرے بھائیوں اور دوستو, اللہ کا ذکر, اب ذکر کی بھی دو قسمیں ہیں, ذکر کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ذکر لسانی, زبان سے ذکر کرنا, اور ایک ہے ذکر قلبی, جس کو کیا کہتے ہیں سری ذکر, ذکر خفی, ذکر قلبی, سری ذکر. تو یہ چار الفاظ اس کے بیان کیے گئے ہیں. ایک تو زبانی ذکر جیسے ہم کرتے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یا حی یا قیوم, درود شریف پڑھتے, اور دوسرا جو ہم زبان سے جو ہے جو بھی ذکر کرتے ہیں تو یہ کیا ہے, یہ بھی ذکر ہے, لیکن یہ زبان کا ذکر ہے. کیا کا ذکر ہے, زبان کا ذکر ہے. اور ایک ذکر ہوتا ہے دل کا. انسان جو ہے دو زانو جو ہے تو ایسے مانی مار کر کے قبلے کی طرف باوضو ہو کر کے بیٹھتا ہے, قبلے کی طرف وضو کر کے بیٹھتا ہے, اور اللہ کی طرف پوری توجہ کرتا ہے, اللہ کی طرف پوری توجہ کرتا ہے. اس کی زبان بھی بند ہوتی ہے, اس کے ساری حرکتیں بند کر دیتا ہے, اور ساری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتا ہے, آنکھیں بند کر لیتا ہے, اور پھر یہ کہتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرے دل سے اندھیرا نکل رہا ہے, اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے, اور میری زبان, میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اس کی مثال جیسے ہم کیا کرتے بھائی کہ ادھر دوستوں کے ساتھ میں بات بھی کر رہے اور ادھر ہمارا ذہن کدھر رہتا, دوسرے کاموں میں لگا رہتا. یا شوہر بیوی سے ناراض ہو کر کے چلا گیا, گھر سے ناراض ہو کر کے چلے گیا. اب جانے کے بعد میں بیوی دن بھر کام کر رہی, گھر میں کام کرتے کرتے کام تو کر رہی ہے, پکا رہی ہے, کھانا کھا رہی ہے, لیکن پورا دھیان شوہر کی طرف ہے کہ میرے شوہر آج ناراض ہو کر آفس چلے گئے, میرے شوہر ناراض ہو کر کام پر چلے گئے, پورا دھیان شوہر کی طرف ہے. دیکھو دھیان کدھر گیا, کام تو یہ بھی کر رہے ادھر لیکن دھیان ادھر ہے. ایسے ہی ہم کیا ہے, اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں. جو بھی کام ہم کر رہے ہیں تو توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. کدھر ہونا چاہیے, اللہ کی طرف ہونا چاہیے. تو ہم بیٹھ گئے, ہماری زبان بند ہے اور پوری توجہ اللہ کی طرف ہے, اور ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تھوڑے دن عادت ڈالنا پڑے گا, بعد میں ہم کو احساس ہوگا کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے, اللہ اللہ کہہ رہا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ کے نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھی ہے, بڑی کشش رکھی ہے. تو اللہ کے ذکر میں نور ہے, قرآن کی تلاوت میں نور ہے, نماز میں نور ہے. ہاں, تو اللہ کا نام یہ بڑا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو یہ بڑی چیز ہے, اللہ کا ذکر یہ بڑی چیز ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے. اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے خود قرآن کے اندر فرما دیا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر ہم مجمع میں اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجمع میں ہمارا تذکرہ کریں گے. اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے, تم مجھے یاد کرو میں تم کو دوں گا, میں کیا کروں گا, تم کو عطا کروں گا. جیسے ہم کسی سے کہتے, کوئی صاحب ہے اس سے کہتے کہ ذرا دیکھنا ہمارے بچے کا بھی MBBS میں نمبر لگانا ہے, تھوڑا خیال رکھنا, ہمارے بچے کو بھی یاد رکھنا. یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے, جب سیٹیں تقسیم کرنے کا وقت آئے گا تو ہمارے بچے کا بھی خیال رکھنا, یعنی اس کا بھی خیال رکھنا. ایسے ہی جو ہے
کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہم کو یاد کریں گے، یعنی ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ عطاؤں کے دروازے کھول دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو کیا کریں گے؟ دیں گے۔ تو وداتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وداتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہے ہر دم کھلے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اور بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات میرے ذہن میں آئے، لیکن میں نے شام کے لیے اس کو رہنے دیا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ کا شکر احسان ہے۔ پہلے بزرگ ہمارے بچپن میں بھی وہ ادھر سے آنا پڑتا تھا، شیخ پورے سے، پلاٹ سے، ادھر ادھر سے نماز پڑھنے کے لیے ایک ہی مسجد میں، جامع مسجد میں آنا پڑتا تھا، لیکن اللہ کا شکر احسان ہوا، اس کے بعد میں جو ہے مدینہ مسجد بن گئی، پھر اقصی مسجد بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا عرفان صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھو گرو فری آدمی ہے، جو جس درخت کے اوپر پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں اسی کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ بھائی ببول کے جھاڑ کو دیکھے گا پتھر مارتے ہوئے؟ نیم کے جھاڑ کو دیکھے کبھی پتھر مارتے ہوئے؟ نہیں، بلکہ جس درخت پر پھل ہوتے ہیں اسی کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے دوست مولانا عرفان صاحب، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ارے بھائی آمین بولنے میں بھی کنجوس ہے ہم لوگ۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہاں، کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ مدینہ بن گئی، اقصی بن گئی اور مکہ بن گئی۔ کتنی مسجدیں اقصی کو مٹاؤ گے؟ یہ تو گاؤں گاؤں بنے گی، یہ تو گاؤں گاؤں بنے گی، اور یہاں پر بھی بن گئی الحمدللہ۔ اور اب مکہ کا کام بھی چالو ہے، اور نماز بھی الحمدللہ وہاں پر شروع ہو گئی، نماز بھی شروع ہو گئی۔ اللہ کا شکر احسان ہے، اور اللہ کا شکر احسان یہ بھی ہے کہ آج وہاں پر کیا ہے؟ ذکر کی مجلس رکھی گئی۔ کیا رکھی گئی ہے؟ ذکر کی مجلس رکھی گئی ہے۔ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، اللہ والے آنے والے ہیں۔ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں۔ ہمارا شجرہ ان درویشوں سے جا کے ملتا ہے جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ وہاں اللہ والے انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں۔ عصر کے بعد سے لے کر تو عشاء تک الحمدللہ الحمدللہ وہ نورانی اور ذکر کی مجلس رکھی گئی ہے۔ اس لیے تمامی حضرات سے گزارش ہے، تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی وہاں پر پہنچے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی یا اپنے رشتہ داروں کو بھی، کسی بھی گاؤں کے ہو، کہیں کے بھی ہو، وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ذکر کی مجلس لو چمک ہے۔ کیا ہے؟ مقناطیس ہے، اور مقناطیس جو ہے لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ایسے ہی جو ہے یہ ذکر کی مجلسیں ہیں، یہ ذکر کی مجلسیں ہیں۔ اللہ کا نام، اللہ کا نام یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جو اللہ کا نام لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنی رحمت کی بارش برسائیں گے۔ اور مشکات شریف کی روایت ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ ذکر کے حلقوں کو، ذکر کی مجلسوں کو، دینی مجلسوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، وہ باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ وہ باڈی گارڈ تو دکھائی دیتے ہم کو، بندوق اور یہ سب لے کر کے کھڑے رہتے، اور وہ باڈی گارڈ، ارے اللہ کی فوج، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حزب اللہ، حزب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یہ چاروں طرف سے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ تو سب پہنچیں گے بھائی؟ ارے زور سے بولو۔ ہاں، ہم کو بلائیں نہیں، ہم کو اسپیشل دعوت نامہ نہیں دیے، یہ کہ شادی ہے؟ یہ تو اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے نام پر جیسے ہی معلوم ہو جائے، یہاں پر چوں چرا نہیں، مولوی جعفر کو پوچھے نہیں، میرا نام ڈالے نہیں، میرا نام کرے نہیں، مجھے بلائے نہیں، یہ کہ شادی ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کے نام پر بلایا جا رہا ہے۔ میت میں اور ذکر کی مجلسوں میں، مدرسوں کے جلسوں میں اور جماعت کے اجتماعات کے اندر، کوئی بلائے نہ بلائے، کوئی بلائے نہ بلائے، ہم کو اللہ کے نام پر جمع ہونا ہے، اللہ کے نام پر جانا ہے۔ سب پہنچیں گے نا بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں